یہ 3 ستمبر 1260 بمطابق 25 رمضان المبارک 658 ہجری کا دن تھا۔ رکن الدین بیبرس نے چھاپا مار دستوں کے ساتھ مارو اور بھاگ جاؤ کے جنگی منصوبہ کے تحت منگول لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ منگولوں کا جنگی حربہ یہ تھا کہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے جاتے اور مخالف لشکر کو آہستہ آہستہ اس جگہ لے آتے تھے جہاں ان کے تیر انداز اور گھڑ سوار فوجی دستے پوشیدہ ہوتے، اور تب وہ فتح کے ضیم میں آگے بڑھتے ہوئے مخالف لشکر پر دونوں اطراف سے حملہ کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ان میں مچنے والی بھگدڑ، بے ترتیبی اور سراسیمزی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس پلٹ کر وحشیانہ طریقے سے زوردار حملہ کرتے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ اس بار بیبرس نے انہی کے حربے کو انہی پر آزمانے کا منصوبہ بنایا۔ قد بوغا بیبرس چھپ کر کیے جانے والوں حملوں سے تنگ آ چکا تھا اور اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسی اثنا میں بیبرس نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ بیبرس کا اصل لشکر پیچھے پہاڑوں پر واقع جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ اس لشکر کی پہلی صف تیر اندازوں اور دوسری صف تلواروں اور نیزوں سے لیس سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ گوریلا حملوں سے غیظ و غضب کا شکار قد بوغا سامنے آنے والی مختصر سی فوج پر ٹوٹ پڑا اور انہیں رگیدتا ہوا پیچھے پہاڑوں کی جانب بڑھتا گیا۔ جو ہی وہ چھپی ہوئی فوج کے قریب پہنچا، دائیں اور بائیں جانب سے شدید حملہ ہوا۔ پہلے تیر اندازوں نے تباہی مچائی اور پھر لشکریوں نے۔ قد بوغا نے بائیں طرف سے حملہ کرنے والوں کو پوری شدت سے پیچھے دھکیلا اور پھر ان پر ٹوٹ پڑا۔ میسرا پر دباؤ بڑھا تو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے سیف الدین قطز نے اپنا آہنی خود اتار پھینکا تاکہ اس کے سپاہی اس کی شکل پہچان سکیں۔ پھر اس نے وا سلامہ کا نعرہ لگایا اور منگول فوج کے وسط پر حملہ کر دیا۔ میمنہ کی جانب سے زوردار حملہ ہوا۔ اسی اثنا میں پسپا ہو کر جاتا ہوا مموک لشکر رکن الدین بیبرس کی سربراہی میں پلٹا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ بے شمار منگول قتل ہوئے۔ قد بوغا میدان جنگ میں مارا گیا۔ بیبرس نے فرار ہوتے منگولوں کا پیچھا کیا اور ان کا قتل عام جاری رکھا۔ چند روز بعد میدان جنگ سے بھاگے ہوئے شکست خوردہ باقی ماندہ منگول لشکر کو ہسپان میں جا گھیرا اور فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ 5 روز بعد ایوبی سلطنت کے مقبوضہ شہر دمشق کو منگولوں سے آزاد کروایا اور 1 ماہ بعد حلب کو واپس حاصل کر لیا۔ مارکہ عین جالوت منگولوں کی پہلی شکست تھی جس نے نہ صرف مسلم دنیا کا نقشہ دوبارہ سے بدل دیا بلکہ منگولوں کی عالمی یلغار کو اس شکست سے ایسی بریک لگی کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ پائے۔ پھر پے در پے شکستیں ان کا مقدر بن گئی۔